بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا۔ اور کتنی ہی ایسی بستیاں کہ جن کو اللہ عز و جل کے عذاب نے آ پکڑا، اور اس کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے اپنے پروردگار اور اپنے رسول ان کی نافرمانی کی، بس ہم نے بھی پھر ان کا بڑا سخت حساب لیا اور ان کو ایسے عذاب چکھائے کہ جو عذاب پہلے کسی کو نہیں دیے تھے۔ سورہ الطلاق 28واں پارہ، اس کی آیت نمبر 8۔ اس سے قبل آپ کے سامنے طلاق کے احکامات ذکر کیے جا رہے تھے، تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت، اللہ ذوالجلال والاکرام کی فرما برداری، یہ ہر آدمی کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ اور اس سلسلہ میں شاید کچھ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ اطاعت اور فرما برداری صرف عبادات کے معاملہ میں ہے اور باقی زندگی ہم جیسے چاہیں گزارتے رہیں، ہم جو چاہیں کرتے رہیں۔ اللہ پاک نے یہاں پہ اس بات کی وضاحت فرما دی ہے کہ زندگی کا کوئی بھی مرحلہ کیوں نہ ہو، اس میں تمہیں اللہ ذوالجلال والاکرام کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے، حتیٰ کہ نکاح اور طلاق کے معاملہ میں بھی۔ اور لوگ اسے معمولی سمجھتے ہیں، نکاح کے معاملہ کو، طلاق کے معاملہ کو، حالانکہ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ ایک انسانی معاشرے کی بنیادی اکائی ہے، اس کے بغیر انسانی معاشرے کی بنیاد ہی نہیں رکھی جا سکتی۔ اور اگر اس نکاح کے نظام کو درہم برہم کر دیا جائے، جیسا کہ آج عالم کفر کی یہ کوشش ہے، اور وہ لوگ ان قرآنی آیات سے بخوبی واقف ہیں کہ کسی قوم کی ہلاکت کے لیے ان کے اندر کون کون سی برائیاں پیدا کرنی ضروری ہیں، اور وہ ان برائیوں کی لسٹ بنا کے پھر مسلمانوں کے اندر ان برائیوں کو پھیلانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، اور نکاح کے نظام کو کمزور کیا جا رہا ہے، اور اس نکاح کے لیے ایسے ایسے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح یہ نکاح کا معاملہ جو ہے اس کو اسلامی معاشرے سے جو ہے وہ ختم کر دیا جائے، اور زنا، فحاشی، بے حیائی، عریانی، بے پردگی، اس کو معاشرے کے اندر جو ہے وہ پھیلا دیا جائے۔ اور یہی سبب ہے کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر اللہ ذوالجلال والاکرام کے احکامات کی نافرمانی کی وجہ سے برائیاں جو ہے وہ کس طرح زمین سے جو ہے وہ نکل رہی ہیں۔ ہر محلے کے اندر، ہر شہر کے اندر، ہر بستی کے اندر گناہ جو ہے وہ اس قدر عام کر دیا گیا ہے، اور اس کو اس قدر سستا اور آسان کر دیا گیا ہے کہ لوگ جو ہے اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں، بلکہ بعض لوگ تو اس کو ترقی سمجھتے ہیں
اور اپنا حق سمجھتے ہیں کہ جی یہ نکاح کا بندھن کیا ہوتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح اب تو ہمارے میڈیا کے اوپر آگے لوگ سرے عام یہ بات کرتے ہیں کہ یہ نکاح کیا ہے، یہ تو فرسودہ نظام ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، ہم نہیں مانتے اس نکاح کے معاملے کو۔ اور پھر اس کے بعد ان کے لیے جو ہے وہ آسانیاں پیدا کی جاتی ہیں، جو ایسے نظریات پھیلاتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں، سہولتیں دی جاتی ہیں ان کو عالم کفر کی طرف سے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا یاد رکھنا، اس معاملے کو معمولی نہ سمجھنا۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور تم نے دیکھے ہیں ایسی بہت سی بستیاں، أَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، انہوں نے اپنے پروردگار کے حکم کی نافرمانی کی، وَرُسُلِهِ، اور اپنے رسولوں کے حکموں کو نہ مانا، فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، ہم نے پھر ان کی جو ہے وہ بہت شدید ان کا حساب لیا، وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، اور ہم نے ان کو ایسے ایسے عذاب دیے کہ پہلے لوگوں نے ایسے عذابوں کے بارے میں سنا بھی نہیں تھا۔ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا، اور انہوں نے اپنے ان معاملات کی سزا جو ہے اس کو چکھ لیا۔ وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا، اور یقیناً ایسے لوگوں کا انجام جو ہے وہ تو بہت ہی گھاٹے والا ہوگا، بہت ہی خسارے والا ہوگا۔ تو اس لیے کسی بھی معاشرے کی بقا، اللہ کی پکڑ سے بچنا، اللہ کے عذابوں سے محفوظ رہنا، اس کے لیے ضروری ہے کہ بندہ اپنی زندگی کے تمام معاملات، خواہ وہ نکاح کے معاملات ہوں، طلاق کے معاملات ہوں، ان میں بھی جو ہے وہ اللہ ذو الجلال والاکرام کی ہدایات اور احکامات کی پابندی کرے، اور ان کو معمولی نہ سمجھے کہ یہ ہم جیسے مرضی کر لیں، جی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا میں اس کے بارے میں پوچھنے والا ہوں، میں اس کے بارے میں تم سے پکڑ کرنے والا ہوں۔ اور پھر اس کے نتیجے اللہ پاک دنیا میں ہی دکھا دیتی ہیں۔ قوم لوط کو دیکھ لیجئے، جب انہوں نے اس نکاح کے فطری نظام سے بغاوت کی اور پھر برائی ان کے اندر پھیلی، اور اس برائی کے نتیجے میں پھر اللہ پاک نے ایسا عذاب دیا کہ اس قسم کا عذاب پہلی کسی قوم کو نہیں دیا تھا۔ تو اللہ ذو الجلال والاکرام سے دعا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین ہمیں مکمل طور پر اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔